اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ خودی کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت اقبال پورے یقین سے کہتے ہیں کہ انسانی تجربہ سلسلہ اعمال کی کڑیوں میں سے ہے۔ ہر عمل ایک دوسرے سے باہم مربوط ہے اور ہر ایک کے بعد دوسرا عمل مجبوراً ہوتا چلا جاتا ہے، جو کہ ایک باہمی وحدت میں منسلک ہو جاتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ انسانی خودی اور تقدیر کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان نفس کی تربیت میں ان اصولوں کو مد نظر رکھے تو اس کے اندر اندرونی صلاحیتیں ابھرتی ہیں جس سے وہ اپنی تقدیر کا مالک بن جاتا ہے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ ناچیز جہانے میں ہو پر نہیں تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ حضرت اقبال کے خودی کے جو پہلو ہیں ان میں نفس فعال ہے، نفس بصیر ہے، یعنی افیکٹو سیلف اینڈ اپریشیٹو سیلف۔ نفس فعال کے حوالے سے اگر اس کی تشریح کی جائے، ہمیشہ زمان و مکان کے پیمانے قرار پاتے ہیں، جبکہ نفس بصیر دوران خالص سے رابطہ رکھتا ہے اور حیات الہیہ سے براہ راست فیض یاب ہوتا ہے۔ اقبال کے ہاں خودی کی حقیقت اور صداقت کو ثابت کرنے کے بعد جو خصوصیات ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ وحدت خودی کی پہلی اکائی ہے جس کے مطابق خودی کا اظہار کلیات نفس سے ہوتا ہے۔ خلوت کے مطابق ہر خودی کی اپنی الگ حیثیت ہے۔ کیفیات نفس کا ہی بے مثل ربط باہمی ہے جس کا اظہار ہم لفظ میں سے حرکت کرتے ہیں۔ ہدایت کاری، اقبال لکھتے ہیں میری شخصیت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے شے سمجھیں، میں شے نہیں عمل ہوں۔ میرے محسوسات کیا ہیں؟ اعمال و افعال کا وہ سلسلہ ہے جن میں ہر عمل دوسرے پر ملامت کرتا ہے اور جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں تو اس لیے ان میں کوئی رہنما مقصد کار فرما ہے۔ میری ساری حقیقت میرے اس امر آفرین رویے میں پوشیدہ ہے۔ علامہ کے بیشتر اشعار میں رومی کا ذکر بھی ملتا ہے اور حضرت اقبال نے مولانا رومی کو اپنا استاد مان رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کی شاعری رومی کے فلسفے پر دوڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اقبال جرمنی کے مشہور شاعر اور فلاسفر گوئٹے سے بے حد متاثر اور ان کی کتاب مغربی دیوان کے جواب میں پیام مشرق لکھی۔ اسی طرح حضرت اقبال گوئٹے اور ان کے ایرانی ثقافت کے عشق سے متاثر تھے تو دوسری طرف علامہ نے مولانا رومی کو اپنا استاد مان رکھا تھا۔ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی راہ میر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ اور مولانا کے ہاں بہت سے نظریات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں اپنے علوم میں اثر سے واقفیت رکھتے تھے، دونوں کا نظریہ خود ہی ایک ہی تھا، دونوں ارتقاء حیات اور عظمت آدمیت پر یقین رکھتے تھے، دونوں کے ہاں عشق و عقل پر فوقیت ہے۔ حضرت اقبال نے بانگ درا میں عقل اور دل پر خوبصورت نظم مکالمے کی شکل میں لکھ کر عشق اور عقل پر خوبصورت وضاحت بھی کی۔ پختہ ہوتی ہے اگر مسلط اندیش و عقل، عشق ہو مسلط اندیش تو ہے خام ابھی۔ پختہ ہوتی ہے اگر مسلط اندیش ہو عقل۔ علامہ کی شاعری اور شخصیت کے آخری دور کی خوبصورتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے ان کا روشنی پانا۔ کوئی شک نہیں کہ اقبال نے اپنی شاعری میں قرآنی آیات کا استعمال اور ان کا حق ادا کیا ہے۔ وہ اقبال جو کچھ سوچتا تھا قرآن کے دماغ سے سوچتا تھا، جو کچھ دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ حقیقت اور قرآن اس کے نزدیک شے واحد ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔
دوستو، حضرت اقبال کے حوالے سے ہم نے کچھ بات کی۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ حضرت اقبال خود ہی عرفان خداوندی کو کا نام دیتے ہیں کہ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور یہ جو خودی ہے قوم کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو وہ قوم پھر اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کا کوئی سر جھکا نہیں چل سکتا۔ جن قوموں میں خودی ہوتی ہے وہ پھر ترقی پاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، جھکتی نہیں ہے کسی کے آگے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ خودی جو ہے، اس فلسفے سے پہلے جو ادب نویس تھے مسئلہ جبر اور فلسفہ قدر پر بات کرتے رہتے تھے۔ حضرت اقبال نے پہلی بار ادب کا وہ فلسفہ متعارف کرایا جسے ہم خودی کہتے ہیں، جس کا انکار غیر ترقی پسند ناقدین کے ہاں لازمن ہوتا تھا۔ حضرت اقبال خودی کے فلسفے سے پہلے ادب نویس مسئلہ جبر اور فلسفہ قدر پر بات کرتے تھے۔ مسئلہ جبر کی وضاحت یوں ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں وہی کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے جو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان اپنی جگہ پر مجبور ہے اور اس کی مرضی اور اس کے ارادے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس سوچ کا حوالہ قرآن پاک سے یوں لیا جاتا تھا: سوائے اللہ کے کسی کے پاس اختیار نہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت فرما دے، اسے گمراہ کرنے والا نہیں، جسے وہ گمراہی کے اندھیرے میں دھکیل دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد ازاں مسئلہ جبر سے ناخوش ایک گروہ جو قدر کا فلسفہ یا عقیدہ رکھتا تھا، اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور اپنا عقیدہ یوں پیش کیا کہ انسان اپنے ارادے اور اعمال میں بالکل آزاد اور خود مختار ہے۔ نیکی اور برائی کے راستوں کی اس کے لیے نشاندہی کر دی گئی اور اسے مکمل طور پر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ جو راستہ چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس گروہ کی سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ انسان کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے پاس بھی قرآن پاک کا حوالہ یوں تھا: جو لوگ ہمارے معاملے میں جد و جہد اور کوشش سے کام لیتے ہیں، ہم ان پر اپنے راستے عیاں کر دیتے ہیں۔ اور آگے: یقیناً اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، سورہ یونس میں۔ پھر اور مزید آگے: بلکہ اللہ نے ان پر ان کے انکار کے سبب مہریں لگا دی ہیں۔ اقبال کے ہاں فلسفے کی روح خودی پہ ہے، جو کہ مسئلہ جبر و قدر دونوں پر مشتمل ہے۔ اقبال نے دونوں چیزوں کو ایک ہی شعر میں بڑی خوبصورتی سے یوں پرویا ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ آرٹیکلز میں نے سوشل میڈیا پر دیکھے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔